امتیاز صاحب سر آپ کامنٹ کر دیجئے گا، جیسے منور صاحب بھی سر بات کر رہے ہیں اور جبار صاحب نے بھی ایک بات کی کہ اگر ٹویٹ پر ہی معاملات حل ہوتے تو پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ معاملہ جیت چکے ہوتے اب تک. جس طریقے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ٹویٹ کی ہے، ٹویٹ کرنے سے سر معاملات حل نہیں ہوتے، عملی کردار ادا کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیں یہ بالکل ظاہر ہے کہ ہم بالکل تبصرہ کر سکتے ہیں جو مناسب ہو، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو یو این او کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے ٹرمپ کے پارٹ 2 کا کردار ادا شروع کیا ہے، اور وہ ٹرمپ کی لیگیسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور انہیں جان بوجھ کر ایک پلان کے تحت ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ سیکرٹری جنرل کا ٹویٹ پڑھ لیں، اور جو چودھری صاحب نے کہا تینوں ایک ہی سیکوینس کے اندر ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کی کہ ٹرمپ نے ایک عالمی انٹرنیشنل میری ٹائم سیکورٹی کنسرٹ کی بات کی ہے جی، اور اس نے کس ٹاپک پر کس حوالے سے کی ہے؟ اس نے ہرمز کے حوالے سے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکرٹری جنرل بھی وہی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی بات کر رہے ہیں. اور پھر ہم چلتے ہیں یورپ کے اسٹینڈ کی طرف. جو گرین لینڈ کا معاملہ آیا تھا، پیس بورڈ کا معاملہ آیا تھا، اور پھر اب یہ جو معاملہ آیا ایران وار کا، اسرائیل وار کا، تو آپ دیکھیں یورپ، فرانس، یہ سب اس لیے بیک ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس میں یو این او کا کردار نہیں ہے، اگر یو این او کو آن بورڈ لیا جائے گا تو پھر ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں یا اس پر ہم بات کریں گے. تو اس وقت ارریلیونٹ بنا کے رکھا تھا. پیس بورڈ کے اندر بھی یو این او کہیں نہیں تھا، صرف اور صرف اس کی ٹرمپ کی اپنی مونوپولی تھی، اور یہاں پر بھی. تو اس کا میں جو اس کو سمجھ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب ٹرمپ نے یو این او کے سیکرٹری جنرل کو ایکٹیو کیا ہے اس کے اوپر کہ انٹرنیشنل میری ٹائم سیکورٹی کنسرٹ کا جو پرپوزل لے کر آ رہا ہے وہ کہ اس کو کسی طرح سے یو این او کی بلیسنگ کے ساتھ، یو این او کی امبریلا کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے. ہمیں اب یہ ڈیبیٹ اوپن کرنی چاہیے. میں جو چودھری صاحب نے جو دو روز پہلے بات کی، کل بھی ہم نے اس موضوع پہ بات کی، میں آج اس پر بالکل، کیونکہ اب ہم سارے دوست اس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ ایران کی بارگیننگ پوزیشن بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے، اس طرح نہیں ہو رہی. دیکھیں یو اے جو بیک ہوا ہے اوپیک سے، بعد میں پتہ لگ گیا کہ امریکہ کے کہنے پر ہوا ہے. اب وہاں پہ اس نے اپنے ہاں تیل کی، اب جو یو اے سے رپورٹ آ رہی ہے وہاں پر تیل کی قیمت یا ظاہر ہے کہ فیول کی قیمت بڑھ گئی. اب اوپیک میں سے نکلنے کے بعد یو اے جتنا چاہے تیل پیدا کرے. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ بہت جلد مارکیٹ میں یو اے کی طرف سے تیل کی سپلائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور یہ ساری جو یو این او کو ہے، اب یو این او ایک پپٹ کے طور پر، ایک ٹرمپ کے نمبر 2 کے طور پر، کہ تاکہ جو یورپی یونین ہے اور دوسرے جو بیک ہو گئے تھے پیس بورڈ کے بعد اور یہ ایران وار میں، ان کو کسی طرح سے لایا جا سکے. جبکہ دیکھیں اس وقت کمبائنڈ جو میری ٹائم فورس ہے وہ آلریڈی کام کر رہی ہے خلیج کے اندر، کہ جو تجارتی جہاز ہیں ان کو قزاقوں سے کیسے بچایا جائے اور ان کے سفر کو کیسے یعنی کہ محفوظ بنایا جائے. اور اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنل میری ٹائم سیکورٹی کنسرٹ تھا، اب یہ میری ٹائم فریڈم کنسرٹ لا رہا ہے. ٹرمپ کا جو پرپوزل ہے، پہلے تھا سیکورٹی 2019 کے اندر، وہ بھی ایران کے حوالے سے بنا تھا. جب ایران سے ایک کنفلکٹ آیا تھا اور ایران سے ایک جھگڑا چل رہا تھا تو اس وقت یہ پرپوزل آیا تھا کہ جی جیسے یہ فریڈم لایا ہے، اس وقت انٹرنیشنل میری ٹائم سیکورٹی کنسرٹ کے طور پر یہ آ رہا تھا کہ بھائی جناب اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. وہ لیکن ایکسرسائز نہیں ہوا. جو ایک ہمارا ہے جو میری ٹائم فورسز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یو این او کو لا رہے ہیں پیس بورڈ کی مخالفت کے بعد کہ یورپی یونین نے کیا، اب یہ پرپوزل لا رہا ہے. ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ آیا ایران کی غلطی ہے اب ہرمز بند کرنا یا اس کی؟